خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کا ولاگ سویڈن میں جابز کے حوالے سے ہے، اور جابز میں یہاں پہ ایک اہم ٹرم استعمال ہوتی ہے کولیکٹیو آفتال، یعنی کولیکٹیو ایگریمنٹ۔ تو ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کولیکٹیو ایگریمنٹ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، اور جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ وہاں پہ چیک کریں کہ کیا آپ کا جو ادارہ ہے کیا وہ کولیکٹیو ایگریمنٹ کے انڈر آتا ہے یا نہیں آتا، یا اگر آپ مستقبل میں کوئی اگر کام تلاش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا جو ہے وہ کولیکٹیو ایگریمنٹ جو ہے، کولیکٹیو آفتال، وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ دو الفاظ ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کولیکٹیو ہوتا ہے مجموعی، کولیکٹیو انگلش کا جو لفظ ہے، اور آفتال معاہدے کو کہتے ہیں، یعنی یہ کولیکٹیو ایگریمنٹ اجتماعی معاہدہ۔ اجتماعی معاہدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو یونین ہے، یہاں پہ جو لوگ ملازم ہوتے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں یونین، اور جو امپلائر ہے آجر، وہ آجر اور اجیر دونوں مل کے، امپلائر اور امپلائی، ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوتا ہے، اس کی شرائط ہوتی ہیں، اور یہ شرائط یہاں پہ کام کرنے والے کو مکمل تحفظ دیتی ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کا جو ادارہ ہے یا آپ کی جو ملازمت ہے وہ کولیکٹیو ایگریمنٹ کے تحت آ رہی ہے، اجتماعی معاہدے کے تحت آ رہی ہے، تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں، پھر آپ کے لیے وہ مسائل نہیں ہوں گے جو کئی لوگوں کو یہاں پہ ہوتے ہیں، جو ورک پرمٹ پہ ہوتے ہیں، انہوں نے آگے ایکسٹینشن لینی ہوتی ہے، یا ریزیڈنس پرمٹ پہ ہوتے ہیں، پی آر لینی ہوتی ہے، تو ان کو جو ملازمت کے وہاں جو مسائل آتے ہیں وہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تمام کے تمام وہاں پہ طے شدہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اس جو کولیکٹیو ایگریمنٹ ہے، اس میں کام کے اوقات طے ہوتے ہیں، آپ نے کتنے گھنٹے کام کرنا ہے، آپ کو سال کی چھٹیاں کتنی ملیں گی، آپ کو اوور ٹائم کس طرح سے ملے گا، اوور ٹائم کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی، آپ کو دیگر سہولتیں، وہ تمام قسم کی جو سہولتیں ہیں، آپ کی شرائط ہیں، آپ کو یہ کور کیا گیا ہے، کیونکہ سویڈن شروع سے جو ہے یہاں ٹریڈ یونینز جو ہے وہ بڑی متحرک ہیں، اب بھی ہیں، تو انہوں نے یہ ملازمین کے تحفظ کا قانون ہے جس کو یہ نافذ کیا ہوا ہے، اور تقریباً بڑی جو کمپنیاں وہ سب میں یہ ہوتا ہے۔ اور جب بھی یہاں پہ آپ کوئی اشتہار دیکھتے ہیں ملازمت کا، تو اس میں نیچے لکھا ہوتا ہے کولیکٹیو ایگریمنٹ اس میں ہے یا نہیں ہے۔ اور تقریباً سویڈن میں 90% جو ملازمین ہیں، خواہ وہ سرکاری ملازمین ہیں، خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، سب کے سب جو ہے وہ کولیکٹیو ایگریمنٹ کے اندر آتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو کوئی اس طرح کا جو ہے وہ پرابلم پیش نہیں آتی، اور یہ ان تمام جو ہے وہ ملازمین ان پہ جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے نافذ۔ اس میں پھر یہ ہے کہ کولیکٹیو ایگریمنٹ کے تحت عام جو ملازموں سے جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے، ان کو 1 ہفتے کی اضافی چھٹیاں ملتی ہیں، جس کو یہاں پہ سمیسٹر کہتے ہیں۔ تو ان سب کی جو ہے وہ شرائط، چھٹیوں کی تفصیل، اور اس کے علاوہ آپ کا جو اوور ٹائم ہے، سب کچھ جو ہے وہ اس ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پہ سویڈن میں جو ہے وہ 25 چھٹیاں جو ہیں وہ سال کی ملتی ہیں، جس کو سمیسٹر ہالیڈیز کہتے ہیں، یہ پیڈ ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی جو جیسے میں نے کہا کہ جن کی عمر 40 سال سے زائد ہو جائے، ان کو 1 ہفتہ اضافی ملتا ہے۔ اچھا، اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، ایک تو کہتے ہیں جی یہ تحفظ ہے تمام ملازمین کے لیے سارا کچھ، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب لوگوں کا، کیونکہ اجتماعی معاہدہ ہے تو انفرادی طور پہ لوگ بات چیت نہیں کر سکتے، جیسے ہر سال یا دوسرے سال یہاں پہ جو تنخواہ کی بات چیت ہوتی ہے تو وہ یونین آپ کے بہاف پہ کرتی ہے، آپ یونین کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ ہے کہ یہاں پہ جو 3 بڑی امبریلا یونینز ہیں، جیسے ایک ساکو ہے، ایس ٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایل او وغیرہ ہے، تو جو اکیڈمک لوگ ہیں جو ساکو کے انڈر آتے ہیں، جیسے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یا دوسرے اعلیٰ تعلیم یافتہ، تو ساکو میں انفرادی طور پہ آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو آپ کا چیف بلاتا ہے، جو آپ کی اس کے ساتھ نیگوسیشن ہوتی ہے سیلری کی ہر سال، تو اس میں جب وہ آپ کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے تو وہاں آپ انفرادی طور پہ اپنی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، آپ کی یونین جو ساکو ہے وہ نہیں کرتی، لیکن جو باقی جو 2 یونینز ہیں وہ آپ کے بہاف پہ کرتی ہیں، پھر آپ یونین کے نمائندے کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اجتماعی صورت میں آپ کی انفرادیت نہیں رہتی، تو یہ سارا کچھ پھر اس نیگوسیشن میں طے پاتا ہے، اور اگر فار ایگزامپل مذاکرات ناکام ہو جائیں تو بعض صورتوں میں پھر یونین کو حق ہوتا ہے کہ وہ سٹرائک کر سکے۔ تو بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کولیکٹیو ایگریمنٹ کا جو نظام ہے یہ بہت اچھا ہے، اور اس میں ملازموں کو سہولتیں دی گئی ہیں، ان کا جو چھٹیوں کا حق دیا گیا ہے، بیماری کی چھٹی کا صورت میں ان کو حق اور تنخواہ ہے، ان کے جو ہالیڈیز سال کے بنتے ہیں وہ ہیں، اور ورکنگ آورز ہے، یہ تمام قسم کی جو چیزیں اس میں شامل ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 90% ملازمین جو ہے اس کے
तहत आते हैं, लेकिन जो छोटी बाज़ कंपनी है, वहाँ शायद ऐसा नहीं है, और जो लोग वर्क परमिट पे बाज़ औक़ात आते हैं या रेज़िडेंस परमिट पे होते हैं, उन्होंने आगे जाना होता है, और किसी ऐसी छोटी कंपनी में जिसमें चंद मुलाज़मीन हो और वहाँ पे ना हो, तो उनके लिए वहाँ मसाइल पैदा होते हैं। जो बड़ी कंपनीज़ में हो या जहाँ पे कलेक्टिव एग्रीमेंट हो, तो वहाँ ऐसा मसला नहीं होता। इसलिए आप अपनी, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप चेक करें कि क्या आपकी कंपनी या आपकी जो मुलाज़मत है, उसमें कलेक्टिव एग्रीमेंट का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग भी आप लोगों के लिए बहुत अहम होगा, ख़ुसूसन वो लोग जो स्वीडन में काम कर रहे हैं, मुस्तक़बिल में काम करना चाहते हैं, और साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपनी राय, अपनी मशवरे, या आप ऐसी मालूमात जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझते हैं दूसरों के लिए मुफ़ीद है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो होने वाले कमेंट्स हैं, वो एक डायलॉग की सूरत में हों, इससे बाकी लोग भी जो है वो फ़ायदा उठाएँ। अपना ख़्याल रखिएगा, मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।